بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کو خالی پیٹ نہار منہ اس طرح پڑھ لیں جس طرح جنوں والی سرکار نے بتایا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں اعلیٰ دین کا چراغ آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، اس عمل کے ذریعے ملتا جائے گا۔ اتنی دولت ملے گی، گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھ کر لوگ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی بن گئے ہیں۔ اور جو شخص مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی حقیقی آرزو ہے کہ وہ دولت مند بن جائے اور اپنے ہاتھوں میں سونا چاندی دیکھنا چاہتا ہے، ہیرے جواہرات دیکھنا چاہتا ہے، تو اس بندے کو چاہیے وہ اس وظیفے کو ضرور پڑھے اور آج ہی بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کرے۔ خزانے وہ ہاتھ میں آئیں گے جو آج تک دیکھے نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ایسی صورت کا عمل ہے جو افضل ترین صورت ہے، جو قرآن کا نور ہے۔ اس کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر جو کچھ مانگا جاتا ہے، جتنا بھی مانگا جاتا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی دن اس عمل کی طاقت کا پتہ آپ کو چل جائے گا۔ یقین مانیں، ایسا معجزاتی عمل ہے، آپ کے ہاتھ میں ایسی طاقت آئے گی جس کے ذریعے آپ بہت سارے خزانے لوٹ سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ دولت کے ڈھیر حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ مقاصد میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ جو شخص بھی اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے والا شخص قسمت کا سکندر بن جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے، یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ عز و جل اس کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ اب آپ اس کی فضیلت کا اندازہ ان احادیث طیبات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اور یہ کتنی فضیلت والی سورت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ سورت نازل ہوئی، شیطان نے چیخیں ماری، وہ چیخیں مار مار کر رویا ہے۔ آج اسی سورت کا عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ عمل پہلے کبھی بھی نہ سنا ہو اور نہ ہی آپ نے اس وظیفے کو کبھی پڑھا ہو۔ ایسا عمل محترم دوستو جو پڑھتے ہی تقدیروں کے فیصلے کروا دیتا ہے، مقدر کو سنوار دیتا ہے، قسمت کو نکھار دیتا ہے۔ محترم دوستو، اس صورت کو عام نہ سمجھیے گا۔ جب یہ نازل ہوئی تو شیطان خوب چیخا، خوب پیٹا، خوب رویا، کیونکہ یہ مومنین کے حق میں ہے، کیونکہ یہ مومنین کو عطا کرنے والی ہے اور غموں پر تالے لگانے والی یہ صورت ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا۔ فرمایا، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ جو میری امت پر نازل کی گئی ہے، تو اس صورت کو پڑھنے والا کتنا خوش نصیب شخص ہوگا، کتنا ہی مقدروں والا وہ شخص ہوگا جو اس صورت کو پڑھے گا۔ اللہ عز و جل اس کو خزانے عطا فرمائے گا، اس کے رزق اور کاروبار کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی غیب سے مدد ہوگی، ایسی مدد ہوگی انشاءاللہ عز و جل فرشتے اس کی مدد فرمائیں گے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی کچھ جنات کے ذریعے اس کی مدد فرما دے گا۔ ایسی مدد ہوگی، اگر پیسے چاہیے ہوں گے پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا، من پسند شادی کرنا چاہتے ہوں گے تو ہو جائے گی، اچھا کاروبار مل جائے گا، رشتہ داروں میں عزت و احترام بڑھ جائے گا، رزق میں اتنی وسعت آئے گی، رزق 7 نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کو پڑھنے کی دیر ہوگی، پھر آپ کو امیر و کبیر بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ یہ وہ صورت ہے محترم دوستو، ایسی صورت کا عمل ہے جس کو فقیروں نے پڑھا،
اللہ عز و جل نے بادشاہی عطا فرما دی، غریبوں نے جس کو پڑھا اللہ عز و جل نے امیری عطا فرما دی، تنگ دستوں نے، بے روزگاروں نے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے پڑھا، اللہ عز و جل نے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول دیے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو میرے بھائی پریشان ہیں، وظائف کر کر کے تھک ہار گئے ہیں اور کہتے ہیں حاجات پوری نہیں ہوتی، ان سے گزارش کروں گا آج کا یہ عمل، مجرب عمل، جنوں والی سرکار کا بتایا ہوا عمل اگر آپ کر لیں گے کسی شکایت کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اللہ عز و جل ایسے نوازے گا، وہ خزانے عطا فرمائے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے، پھر کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کریں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے اور خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، یہ وظائف تو آپ کرتے رہیں گے، لیکن آپ کو یہ گزارش کر دوں 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ پنجگانہ نماز ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور جب ہم 5 وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے ہمارے وظائف اثر بالکل بھی نہیں کریں گے، کوئی بھی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ محترم دوستو، ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر سالوں سال سے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر مٹی جم گئی ہے، تو کوشش کیا کریں قرآن پاک کو کھولیں، اس کی روزانہ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تلاوت کر لیا کریں، اور اپنی زندگی میں استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل کرتے رہیں۔ تو محترم دوستو، جب نماز پڑھیں گے اور تلاوت قرآن پاک کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، ساتھ ساتھ وظائف کریں گے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے وظائف انشاءاللہ عز و جل ایسے اثر کریں گے، آپ وظائف کرتے جائیں گے، آپ کی حاجتیں پوری ہوتی جائیں گی، آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ محترم دوستو، بڑھتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو، اگر میرے بھائی ہیں وہ نماز مسجد میں پڑھ کے گھر میں بھی کر سکتے ہیں واپس آ کر، اور مسجد میں اگر کرنا چاہیں تو مسجد میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور میری بہنیں اپنے گھروں میں یہ عمل کریں گی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے قبلہ رخ بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد محترم دوستو 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ والی تسبیح آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیں، جو آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ پھر محترم دوستو، آپ نے 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ کلمہ ہر شخص کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد محترم دوستو، آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، صرف 41 بار آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یا سمیع یا وہاب، یا سمیع یا وہاب پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو، آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے، اپنی روزی کے لیے دعا کرنی ہے، اگر گھر چاہتے ہیں اپنا ذاتی گھر، اس کے لیے دعا کریں، مال و دولت کے لیے دعا کریں،
کاروبار میں ترقیاں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو، نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کر لیں۔ محترم دوستو، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، گھر میں مسائل ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، محترم دوستو آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی، جس حاجت کے لیے بھی دعا کرتے چلیں گے، انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو، ایسا یہ مجرب اور ایسا خاص عمل ہے، اس کو شروع کرتے ساتھ ہی خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی، اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ محترم دوستو، یہ عمل آپ نے تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا وہ کام پورا نہیں ہو جاتا۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔